السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: مزے جہان کے اپنی نظر میں خاک نہیں، سوائے خون جگر سو جگر میں خاک نہیں۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا مطلب کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں دنیا کی لذتیں اور راحتیں بہت ہیچ ہو کر رہ گئی ہیں۔ پہلے ہمیں خون جگر پینے میں مزہ آتا تھا اور یہی ہمارا دستور تھا کہ خون پی کر گزارا کرتے تھے، مگر اب جگر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ خون کی جتنی دولت تھی وہ سب ہم نے خرچ کر ڈالی۔ شعر میں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ خون جگر پینا کسی کے لیے بھی خوشی کا سبب نہیں ہو سکتا، لیکن مرزا اس کے عادی ہو چکے تھے اور اسی میں لطف لیتے تھے۔ اب انتہائی دکھ کی یہ چیز بھی جس سے عادی ہونے کے باعث لطف آنے لگا تھا ختم ہو گئی۔ اگلا شعر ہے: مگر غبار ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے، وگرنہ تاب و تما بالوں پر میں خاک نہیں۔ غبار کا مطلب ہوتا ہے خاک یا دھول کا ایک بڑا بگولا جسے ہوا آسانی سے اڑا کے لے جاتی ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا بھی ہوگا۔ وگرنہ کا مطلب ہے یہاں ورنہ، اور تاب و تواں کہتے ہیں طاقت کو۔ خاک نہیں کا مطلب ہے کہ ہے ہی نہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں یہاں آپ مگر کو شاید بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بالوں پر میں اب طاقت اور قوت تو بالکل باقی نہیں رہی، یعنی میرے لیے اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں خود اڑ کر اپنے آشیانے یعنی اپنے محبوب تک پہنچ سکوں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ میں یہیں پڑے پڑے خاک کا ڈھیر بن جاؤں اور ہوا اڑا کر مجھے میرے محبوب تک لے جائے۔ اس کا تیسرا شعر ہے: یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوۂ گل رہ گزر میں خاک نہیں۔ شمائل کہتے ہیں شمیلہ کو، اور شمیلہ کا مطلب ہوتا ہے طبیعت یا عادت یا خصلت۔ راہ گزر راستے کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ کون سے بہشت جیسے عادتوں والے محبوب کی آمد کا ہم سن رہے ہیں کہ راستے میں خاک کے بجائے پھولوں کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جلوہ گل یعنی پھولوں کا جلوہ، اور جس میں محبوب کی خصلتیں ہمارے محبوب کی خصلتیں جس محبوب کی بہشت جیسی ہوں تو اس کے ذوق میں بھی انتہائی نفاست ہوگی۔ ظاہر ہے وہ آئے تو گرد و غبار تو اس کو اچھا نہیں لگ سکتا، وہ اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خاک کی جگہ پھولوں کا جلوہ ہو تو بات بنتی ہے۔ شعر دیکھیے: بھلا اسے نہ سہی کچھ مجھی کو رحم آتا، اثر میرے نفس بے اثر میں خاک نہیں۔ نفس بے اثر یعنی وہ سانسیں جو بالکل ہی جن میں کوئی خاک نہ ہو، جن میں کوئی خوبی نہ ہو، جن کے اندر خاک نہ ہونے کا ہم آپ کو مطلب بتا چکے ہیں کہ بالکل بھی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کو میری فریاد پر رحم نہیں آیا تو خیر مجھے تو خود پر رحم آنا چاہیے تھا۔ اگر میری فریاد اور فغاں میں اتنا اثر نہیں تھا کہ محبوب کو متاثر کر سکتا تو مجھے تو ضرور متاثر کر دینا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہو گیا کہ میری فریاد اور فغاں جو ہے وہ بالکل بے اثر ہے، اور یہ محبوب پر تو کیا اثر کرے گی۔ ستم یہ ہے کہ مجھ پر بھی کچھ اثر نہیں کر رہی۔ اگلا شعر ہے کہ شراب خانے کے دیوار و در میں خاک نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، دوسرا مصرع پڑ گیا: خیال جلوہ گل سے خراب ہیں میکش، شراب خانے کے دیوار و در میں خاک نہیں۔ جلوہ گل ہمیں آپ کو مطلب ابھی بتا چکے ہیں۔ میکش کہتے ہیں شراب پینے والوں کے، جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو میکش کہتے ہیں۔ اور جلوہ گل سے ان کا جو اشارہ ہے
وہ ہے بہار کی طرف، اور خراب کہتے ہیں جو بالکل شراب پی کر مست ہو جائے، مدہوش ہو جائے، اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شراب پینے والے ہیں وہ تو جلوہ گل کے تصور سے ہی مدہوش ہو گئے، اور شراب خانے کے در و دیوار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب خانے میں تو کچھ نہیں رہا، اس کے در و دیوار میں تو خاک اڑ رہی ہے۔ اب شراب نوش صرف بہار کے خیال سے بدمست ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان ماضی میں یا گزرے ہوئے وقت کے اچھے خیالات یا اچھی یادوں کے ساتھ خوش رہ لیتا ہے۔ اب دیکھیے شعر ہے کہ ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں۔ غارت گری کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دینا، اور حسرت تعمیر یعنی کوئی چیز بنانے کی حسرت یا آرزو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ عشق نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، اب میرے گھر میں تعمیر کی حسرت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یعنی پھر سے سب کچھ بنا لینے کی آرزو ہے، لیکن بنا لینے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ آرزو حسرت بن کر رہ گئی ہے۔ عشق برباد کر رہا ہے مجھے لگاتار، وہ بربادی کی عادت چھوڑ نہیں سکتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ اس عشق کا جو غیرت گری ہے، جو اس کی غیرت گری ہے، اس کی تسکین کے لیے میں کیا کروں۔ آخری شعر ہے کہ ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ عرض ہنر اپنی شاعری کے لیے انہوں نے کہا ہے، تو اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ اس زمانے کا شعر ہے جب غالب تخلص نہیں کرتے تھے بلکہ اسد تخلص کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اے اسد، اب ہم صرف دل لگی کی خاطر شعر کہتے ہیں، ورنہ وہ جو پہلے ایک غرور تھا کہ ہم صاحب ہنر ہیں اور دنیا کو اپنا جوہر دکھائیں گے، تو وہ تو سمجھے ختم ہو گیا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ہنرمندی کی کوئی بات پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ ہنر کو پہچان ہی نہیں سکتے، اس کی قدر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کے لیے کیا لکھیں۔ اب تو صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے کچھ لکھ لیتے ہیں۔ یہ شعر بہت سارے معنوں میں آج کے زمانے میں بھی بڑا صادر آتا ہے، جب لوگوں کو پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا، لوگ کتابیں نہیں خریدتے، اچھی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس کی مثال ہمارا اپنا چینل ہے، جہاں پر ہم صرف ادب کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک چینل بنایا ہے جس پر وہ جو لوگ جگتیں کرتے ہیں یا بازاری قسم کے لطیفے سناتے ہیں، تو وہ چینل اس وقت کوئی 1.5-2 لاکھ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اس کے، اور اس کے لاکھوں میں اس کے ویوز ہوتے ہیں۔ تو سنجیدہ بات سننے کے لیے یا علم کی بات سننے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے، لوگ اسی قسم کی جو پھکڑ پن ہے اس میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کریں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل۔ اس کے لیے ایک دوست نے فرمائش بھی کی تھی، اور ہمارا خیال ہے کہ شاید ہم نے پہلے بھی کبھی اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن بہرحال اس کو کافی عرصہ ہو گیا، تو چلیے ایک مرتبہ پھر ہم نے اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اب ملاقات ہوگی کسی اور غزل کے ساتھ، کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔